پیروں کی فضیلت بادشاہی طریق تصوف معرفت یقین کامل معراج ثابت قدمی صبر حق ہی حقیقت طریق بادشاہی ہے۔ اگر تم پیر کامل کے مرید ہو، یقین کامل تمہاری میراث ہے، فضل تمہاری میراث ہے، عزت تمہاری میراث ہے، کرم تمہاری میراث ہے، فضیلت تمہاری میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیر کامل کی بدولت ہی تو تمام دولتیں تمہیں عطا کرنی ہے۔ اگر مرید اپنے پیر سے فضل ربی کے فضل کو نہیں پا سکتا، یعنی کہ اللہ کے فضل کو پانا ہی پیر کامل کی صحبت طریق دلیل بادشاہی ہے۔ جو مرید اپنے پیر کی توجہ سے، صحبت سے، لگن سے، خدمت سے، تصور سے، قلب سے اللہ کے فضل کو جان جائے، اللہ کے کرم کو جان جائے، اللہ کی عطا کو جان جائے، اللہ کی رضا کو جان جائے، اللہ کی بخشش کو جان جائے، اللہ کی خوشنودی کو جان جائے، اللہ کے نور کو جان جائے، اللہ کے قرب کو جان جائے، اللہ کی پناہ کو جان جائے، اللہ کی تعریف کو جان جائے، اللہ کی وحدت کو جان جائے، اللہ کی معرفت کو جان جائے، اللہ کے حصار کو جان جائے، اللہ کے انعامات کو جان جائے، اللہ کے انعام والے بندوں کو جان جائے، وہی مرید پیر کامل کی تعریف کا حق رکھتا ہے۔ یہ جاننا بھی مریدوں کے لیے لازم ہے کہ پیر کامل کی تعریف کیا ہے، اور پیر کامل تعریف حق والا کیوں ہے، تعریف معرفت والا کیوں ہے، اور تعریف حقیقت والا کیوں ہے، اور تعریف شریعت والا کیوں ہے، اور تعریف روحانیت والا کیوں ہے، اور تعریف معرفت والا کیوں ہے، اور تعریف بزرگی والا کیوں ہے، اور تعریف انعام والا کیوں ہے، اور تعریف عزت والا کیوں ہے، اور تعریف قدر والا کیوں ہے، اور تعریف بخشش والا کیوں ہے، اور تعریف صحبت والا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرید کو تمام تعریفوں کا علم ہونا چاہیے۔ جب مرید کو علم ہوگا تو وہ جان جائے گا کہ میں کس بزرگ، کس پیر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، یہ پیر کامل ہے یا نہیں۔ اگر پیر کامل نہیں تو یقیناً اس کے پاس کوئی تعریف نہیں ہے۔ اصل پیر کامل کی تعریف اسم الہی ہے، تعریف ذات الہی ہے، تعریف نور الہی ہے، تعریف توحید الہی ہے، تعریف رسالت ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان عظمت ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت کا اظہار کرنا، شان عظمت کا بیان کرنا، شان عظمت کی دلیل کو ظاہر کرنا، یعنی کہ ظاہر وجود حق سے حق تک رسائی پانا ہی طریق بزرگی بادشاہی دلیل ولایت ہے۔ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی عزت و عظمت کی پاسداری کی خاطر، اللہ کے علم کی خاطر، اللہ کے نور کی خاطر، اللہ کی عظمت بادشاہی وحدت کی خاطر، اللہ کی عزت کی خاطر، اللہ کی رحمت کی خاطر، اللہ کی بخشش کی خاطر، اللہ کی عطا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے بندوں کا مرید ہونا، یعنی کہ کسی کامل پیر کا مرید ہونا ہی اللہ رسول کی عطا ہے۔ جہاں تمہیں اللہ رسول کی عطا ملے، اللہ رسول کی رضا ملے، اللہ رسول کا فرمان ملے، اللہ رسول کا قرآن ملے، اللہ رسول کا اعلان ملے، اللہ رسول کا قرب ملے، اللہ رسول کی خوشبو ملے، اللہ رسول کی دلیل قدر ملے، اللہ رسول کی عزت ملے، اللہ رسول کا
ساتھ قرب دیدار حق ملے جان جو ایسا پیر ہی تو کامل ہے. کامل پیر کی نشانی ہے دلیل بادشاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام اپنے مرید کو پھیلاتا ہو. مولا علی مشکل کشا سے ملاتا ہو اور عظمت ولایت کی دلیل بن کے تمہیں ولی کا مقام سمجھاتا ہو, ولی کا علم بتاتا ہو, ولایت کے بارے میں جانتا ہو, ولایت کے علم کے بارے میں جانتا ہو, ولایت کی عظمت کے بارے میں جانتا ہو, ولایت کی دلیل کے بارے میں جانتا ہو, ولایت کی تعریف کے بارے میں جانتا ہو, ولایت کی نسبت کے بارے میں جانتا ہو, ولایت کے نور کے بارے میں جانتا ہو, ولایت کی تمام پاکیوں کے بارے میں جانتا ہو. جاننے والا ہی تو ولی ہے. جو ولی اپنے آپ کو نہیں جان سکتا, اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا, اپنے آپ کو نہیں مان سکتا, یعنی کہ عظمت طریق ولایت ہی تو پیر کی تعریف ہے. الفاظوں میں انسان اپنے آپ کو جب دیکھے گا تو ولی کی تعریف ہی اصل پیر کی تعریف ہے. یعنی کہ پیر اسی کو کہتے ہیں جو ولایت کے درجے تسلیم سرخمی میں حاضر وجود گواہی ہو. یعنی کہ پیر کا ولایت کا گواہ ہونا ہی پیر کے کامل ہونے کی دلیل ہے. پیر کے پاس ولایت کی تمام نشانیاں ہونی چاہیے کہ ولایت کس کو کہتے ہیں. یعنی کہ ولی کو ولایت اللہ نے کیوں دی؟ اپنی دوستی کے لیے, اپنی پہچان کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنی عظمت کے لیے, اپنی حرمت کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے. یعنی کہ ولی وہی ہے جو اللہ رسول کا محافظ ہوتا ہے, یعنی کہ پاسدار دین اسلام ہوتا ہے, پاسدار ولایت عظمت دلیل رسالت اور دلیل توحید ہوتا ہے. ولی کا یعنی کہ پیر کا پاسدار ہونا, یعنی کہ پیر کا پاسدار ہونا ہی پیر کی عظمت کی دلیل ہے. پاسدار توحید بھی وہی ہے, پاسدار رسالت بھی وہی ہے, پاسدار پاکی بھی وہی ہے. یعنی کہ ولی پاسدار پاکی ہے, ولی پاسدار توحید ہے, ولی پاسدار رسالت ہے اور ولی پاسدار مومن ہے. جب ولی کو تمام پاسداریوں کا عزت ہوگا, تمام پاسداریوں کے حرمت کا پتہ ہوگا, تو یقیناً ایسا ولی مرید کے لیے کامل پیر ہوتا ہے. اے انسان, تو جان لے کہ تیرا پیر ہی تیرے لیے دلیل ایمان بھی ہے, دلیل قرآن بھی ہے, دلیل وحدت بھی ہے, اور دلیل رحمان بھی, رحیم بھی ہے, اور دلیل علم عظمت لوح محفوظ بھی ہے, اور دلیل قرآن بھی ہے, اور دلیل ایمان بھی ہے. تمام دلیلیں جب تجھے تیرے پیر سے ملتی ہیں تو تو دلیل میں کامل ہو جاتا ہے, اور کامل کے لیے ہی تو دلیل ہوتی ہے تاکہ انسان کے اندر شک کو مٹا دینا ہی دلیل ایمان یقین کامل حاضر وجود نور ہے. جو پیر تمہیں شک سے پاک کر دے, عظمت اظہار ایمان کر دے, وہی پیر تیرے لیے کامل پیر ہے. یعنی کہ تجھے پیر کی صحبت سے یہ حاصل کرنا ہے کہ میں یقین کامل, نور عظمت طریق الہی یعنی کہ اللہ کی تعریف والا بن جاؤں, رسول کی عظمت اظہار طریق حرمت والا بن جاؤں, ولایت کی پاسداری نور معرفت والا بن جاؤں. تو نے پیر جو پکڑا ہوا ہے وہ بننے کے لیے پکڑا ہوا ہے, اور پیر تجھے بنانے کے لیے پیر بنا ہوا ہے. یعنی کہ پاسدار ایمان
بنانا پیر کا کام ہے، اور پاسدار ایمان بننا مریض کا کام ہے۔ پاسدار نور بنانا پیر کا کام ہے، اور پاسدار نور بننا مریض کا کام ہے۔ یہ جاننا بھی لازم ہے کہ اللہ نے ولی کے لیے کیا پسند فرمایا ہے، اور ولی کی پسند کو اللہ تعالیٰ اپنی پسند کیوں کہتا ہے؟ جب انسان کو یہ معلوم ہوگا، ولایت کے درجے بادشاہی کا علم ہوگا، ولایت کی عظمت کا علم ہوگا، ولایت کی پاسداری کا علم ہوگا، ولایت کی تعریف کا علم ہوگا، ولایت کے ادب کا علم ہوگا، اور ولایت کی نشانیوں کا علم ہوگا، تو ایسا مرید جو نشانیاں جانتا ہو، جو عظمتیں جانتا ہو، جو طریقے جانتا ہو، اسی کو حکم ہے کہ پیر کو اپنا بنا لے یا آپ پیر کا ہو جائے۔ شان عظمت تعریف صدا ہی تو ولایت ہے، اور ولی کو ہی تو لوگ پیر کہتے ہیں، یعنی کہ مرید ولی کا ہونا ہی ولایت پاسداری رسالت ایمان توحید وحدت اللہ کے حکم سے جب کامل پیر کے مرید ہو جاؤ گے، عظمت اظہار تعریف ہو جاؤ گے، یعنی کہ اللہ کی وحدت کی بھی تعریف کرو گے، اللہ کے نبی کی رسالت کی بھی تعریف کرو گے، اور مولا علی مشکل کشا کی بھی تعریف کرو گے، اور جو مولا علی مشکل کشا سے محبت کرتے ہیں ان محبت والوں کی بھی تعریف کرو گے۔ پیر کی تعریف ہی تعریف کل ہے، اور مرید جب اپنے پیر کا مرید ہو جاتا ہے تو اسے تعریف کل کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کہاں سے تعریف ہے اور کس کی تعریف ہے، اور کون تعریف دیتا ہے اور کون تعریف دینے والا ہے، اور کس کے حکم سے ہم نے صحبت ولی اختیار کی ہوئی ہے۔ یعنی ولی خوشبو ہے، ولی جستجو ہے، ولی روبرو ہے، اور ولی پاسدار ایمان توحید رسالت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن پر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ولی کا مقام دیا ہے۔ یہ مقام عظمت نور ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو دے کر اپنے قرب والا بنا لیتا ہے، قرب رسالت والا بنا لیتا ہے، قرب دلیل والا بنا لیتا ہے، قرب یقین والا بنا لیتا ہے، قرب صبر سلامتی والا بنا لیتا ہے، قرب نور والا بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ اے انسان مومن، جس کو اللہ اپنا بنا لے اس کا بن جانا ہی تیرا مرید کہلانا ہے۔ جب تو یہ جان جائے گا کہ میں نے کس کا مرید بننا ہے، کس کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور کس سے علم حاصل کرنا ہے، اور کس کے علم کو رب کا علم سمجھنا ہے، اور کس کی تعریف کرنی ہے، اور کس کی خدمت کرنی ہے، اور کس کے ساتھ رہنا ہے، اور کس کا گمان کرنا ہے، اور کس پہ یقین رکھنا ہے۔ جب یہ تمام علم ہوں گے بندے کے پاس تو بندہ ضرور کسی نہ کسی پیر کا مرید ہوگا، یعنی کہ مرید کا مطلب ہے مراد والا ہونا۔ جو مرید مراد والا ہو جاتا ہے وہی یقین کامل والا ہو جاتا ہے۔ مراد کیا ہے پیر سے مرید کی یہ جاننا بھی مرید کے لیے لازم ہے کہ مرید کی مراد کیا ہے۔ مراد ہی قرب نور رسالت ہے، یعنی کہ پیر کے مریدوں کو بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم مرید کیوں ہوئے ہیں۔ مرید ہونے کا مقصد بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مرید جب بھی کوئی کسی پیر کا ہوتا ہے وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے قرب کے لیے ہوتا ہے، عظمت کے لیے ہوتا ہے، عزت کے لیے ہوتا ہے، نور کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رسول کا جب ہونے کے لیے مریض کسی پیر کا ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے۔ محبت ہی اللہ رسول کی تمہیں کسی کا مرید بناتی ہے۔ مریض ہی بات چاہیے، قریب حاضر وجود دلیل حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے ہی تو پوچھے گا کہ تم نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں۔ پیر سے بھی اللہ حق پوچھے گا کہ تیرے اوپر کیا حق تھا، اور مریض سے بھی اللہ حق پوچھے گا کہ تیرا پیر کے اوپر کیا حق تھا۔ حق ہی تو پیر تمہیں بتائے گا، حق کے بارے میں ہی بڑی مریض سمجھ جائے گا۔ یعنی کہ پیر حاضر وجود قریب معرفت حق ہے۔ اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی توحید عظمت پاسدار ایمان کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور قرب نور کے لیے ہی تو انسان مومن کسی ولی یعنی کہ پیر کا مرید ہوا ہے۔ یعنی کہ مرید کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے پیر کیوں پکڑا ہے، میں پیر کا مرید کیوں ہوا ہوں، مجھے پیر سے کیا حاصل کرنا ہے۔ کیا میرا پیر مجھے وہ طریق عظمت نور دے سکتا ہے جو اللہ رسول کا نور ہے، وہ طریق عظمت محبت دے سکتا ہے جو اللہ رسول کی محبت ہے، وہ طریق عظمت عطایت دے سکتا ہے جو اللہ رسول کی عطایت ہے۔ یعنی کہ پیر تمہیں اپنے سے کچھ بھی نہیں دیتا، وہ تو وہی دیتا ہے جو اللہ رسول نے اسے دیا ہوگا۔ یہ جاننا بھی مریض کے لیے لازم ہے کہ اس کے پیر کے پاس اللہ رسول کا دیا ہوا کوئی خزانہ، کوئی علم، کوئی بشارت، کوئی دلیل، کوئی نشانی، کوئی قدر ہے۔ اگر اس کے مریض کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پیر کے پاس کیا ہے، اور پیر اپنے مریض کو بتاتا ہی نہیں کہ میرے پاس کیا ہے، تو یقیناً دونوں ہی اندھے گونگے بہرے ہیں۔ یعنی کہ مریض اور پیر دونوں ہی گمراہ ہیں۔ اللہ نے عظمت تعریف ولایت ہی تو اپنی تعریف کے لیے بندے کو دی ہے۔ یعنی کہ پیر کو تعریف اللہ نے ولایت کی وجہ سے دی ہوئی ہے، اور جب انسان مومن جانے گا کہ ولایت کس کو کہتے ہیں تو اسے پہلے مرید ہونے سے پہلے اپنے پیر کا، اسے ولایت کا علم ہونا چاہیے کہ ولایت کیا ہے، ولی کی تعریف کیا ہے، ولی کی محبت کیا ہے، ولی کی دوستی کیا ہے، ولی کا علم کیا ہے، ولی کی عبادت کیسی ہے، ولی کے آنسو کیسے ہیں، ولی کا دل کیسا ہے، ولی کی معرفت کیسی ہے، ولی کا یقین کیسا ہے، ولی کا صبر کیسا ہے، ولی کی حکمت کیسی ہے، ولی کا تحمل کیسا ہے، ولی کی آرزو کیسی ہے، ولی کی دعا کیسی ہے، ولی کی نسبت کیسی ہے، ولی کی پاکی کیسی ہے، اور ولی کی پرہیزگاری کیسی ہے، ولی کا اخلاق کیسا ہے، ولی کی انصاری کیسی ہے، ولی کا زہد کیسا ہے، ولی کا تقوی کیسا ہے، ولی کی معرفت کیسی ہے، ولی کا یقین کیسا ہے، اور ولی کا راستہ کیسا ہے، ولی کی تعریف کیسی ہے، ولی کا فیض کیسا ہے، ولی کی فضیلت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولی کی تعریف عظمت میں اپنی تعریف، اپنے رسول کی تعریف رکھی ہوئی ہے۔ یہی تو ولی کی تعریف ہے کہ جس نے اللہ رسول کو ولی مانا، اس کے لیے ولی ماننا ہی ایمان کی
اللہ رسول کی دوستی کو ماننا ہے، پیر سے اللہ رسول کی دوستی کو حاصل کرنا اور اللہ رسول کا برگزیدہ دوست بننا ہی مرید ہونے کی دلیل ہے۔ اگر مرید ہو کر پیر کا تو دوستی ولایت سے اور دوستی رسالت سے اور دوستی توحید سے واقف ہی نہیں ہوتا تو یقیناً تیرے پیر نے دوستی طریق حق نہیں تمہیں بتائی۔ جب تیرا پیر تجھے دوستی طریق حق بتائے اور دوستی طریق حق تک تجھے لے جائے اور دوستی طریق حق کا حقدار تجھے بنائے تو یقین کر لینا یہی پیر کامل طریق عظمت اظہار نسبت سلامتی شان پاکی طریق معرفت نور رسالت توحید ہے۔ اللہ کی توحید تک اور اللہ کے نبی کی رسالت تک اور مولا علی کی ولایت تک لے کر جانا ہی پیر کا مرید کے لیے لازم ہے۔ یعنی کہ اگر وہ پیر کامل ہے تو تمہیں اللہ کے دوستوں میں شامل کروائے گا، اور جب تجھے وہ اللہ کے دوستوں کی عظمت تریب والا بنا دے گا تو یقیناً تو کامل مرید پیر کا مرید ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کامل پیر کے مرید کی عظمت کیا ہے، کامل پیر کے مرید کی تعریف کیا ہے، کامل پیر کے مرید کا اخلاق کیا ہے، کامل پیر کے مرید کی زبان کیسی ہے، نگاہ کیسی ہے، آرزو قلب سینہ بیداری نور کیسا ہے۔ اے مومن، پیر کے مریدوں پر بھی تجھے تصور حق سے، نسبت حق سے اور دلیل حق سے جاننا ہے کہ پیر کا مرید کیسا ہے۔ یعنی کہ صحبت پیر میں رہ کر بھی اگر کوئی اپنے آپ کو بدلتا نہیں، اپنے یقین کو کامل نہیں کرتا، اپنے قلب میں نور کا گمان نہیں رکھتا، اپنے آپ کو اپنے پیر کا وفادار نہیں رکھتا تو یقیناً ایسا مرید صرف اپنے نفس کا مرید ہے، اور جو اپنے نفس کا مرید ہو وہ پیر کا مرید نہیں ہوتا۔ ایسے مریدوں کو پیر کا مرید کہنا بھی انسان کے لیے جہالت ہے۔ مرید اسے کہتے ہیں جو اپنے پیر کی مراد بنے، اور پیر اسے کہتے ہیں جو اپنے مرید کی مراد بنے۔ اب پیر بھی مرید کی مراد ہے اور مرید بھی اپنے پیر کی مراد ہے، اور مراد کے بارے میں جب پیر اور مرید کو علم ہوگا کہ مراد کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ طلب کو کہتے ہیں، یعنی کہ جستجو کو کہتے ہیں، یعنی کہ پا لینے کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا قرب پانا ہی مرید کی مراد ہوتا ہے۔ اور جس مرید کو اپنی مراد کا نہیں معلوم، یعنی کہ پیر کا مرید تو ہو گیا ہے مگر اسے پتہ ہی نہیں کہ میں مرید کیوں ہوا ہوں، تو ایسا مرید جاہل ہے۔ مرید کو پہلے علم ہونا چاہیے کہ میں پیر کا مرید کیوں ہوا ہوں، مرید ہونے کی کیا وجہ ہے، اور مرید کس لیے ہوا ہوں، اور مرید کا مطلب کیا ہے، اور مرید کی عظمت کیا ہے، اور مرید کا کام کیا ہے، اور مرید کی نسبت کیا ہے، اور مرید کس گمان والا ہوتا ہے، اور مرید کے پاس کیسا علم ہوتا ہے، اور مرید کی عظمت کیا ہوتی ہے، اور مرید اپنے پیر سے کیسی محبت کرتا ہے، کس طرح وفادار ہوتا ہے، اور کس طرح طالب خوشبو روح نور جمال ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مرید اور پیر کو دونوں کو قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ پیر تو پیر کیسا تھا اور مرید تو مرید کیسا تھا. پیر جس کے لیے پیر بنا ہے اور مرید جس کے لیے مرید بنا ہے، یہ جاننا بھی پیر اور مرید کے لیے لازم ہے کہ میں کیوں پیر بنا ہوں اور مرید کیوں میرا مرید بنا ہے. یہ عظمت طریب توحید رسالت ولایت ہے، یعنی کہ مرید بھی اللہ رسول اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قرب کے لیے بنا ہے، اور پیر بھی اللہ رسول اور مولا علی کے قرب کے لیے بنا ہے. تو دونوں ہی دلیل قرب اظہار طریب حق ہے. اللہ رسول کے قرب کے لیے ہی تو مرید مرید بنتا ہے اور پیر پیر بنتا ہے. جب اظہار طریب قرب حق کا حق ادا کرے گا تو پیر بھی پیر کامل ہے، اور جب مرید قرب اظہار دیدار والا ہو جائے گا تو مرید بھی مرید ہے. یہی شان طریف مراد ہے، یعنی کہ اللہ کا قرب والا بننا ہی مرید کی مراد ہے، اور اللہ کا قرب والا بن کے اپنے مرید کو قرب والا بنانا ہی پیر کی مراد ہے. مراد طریب تسلیم توحید رسالت حق ہی دونوں کی ہونی چاہیے، یعنی کہ دونوں ہی اللہ رسول کے لیے ہیں، اور یہی مرید کی تعریف ہے اور یہی پیر کی تعریف ہے. اگر پیر بھی اللہ رسول کے لیے ہی ہے اور مرید بھی اللہ رسول کے لیے ہی ہے تو دونوں ہی عزت کے حقدار ہیں. اپنی ذات کے لیے نہ پیر عزت کا حقدار ہے اور اپنی ذات کے لیے نہ مرید عزت کا حقدار ہے. اللہ رسول کی ذات کی وجہ سے ہی پیر پیر ہے اور عزت کا حقدار ہے، اور اللہ رسول کی ذات طریب محبت حق کے لیے ہی مرید مرید بنتا ہے اور طریب کا وہ حقدار ہو جاتا ہے. دونوں ہی تو طریب کے حقدار ہیں اور دونوں کی طریب ہی اللہ رسول کی طریب ہے، یعنی کہ اللہ رسول کی طریب کرنا اور کروانا یہی تو پیری اور مریدی کا شرف عزت بادشاہی ہے. جو پیر اللہ رسول کی تعریف کرتا ہے اور کرواتا ہے وہی پیر ہے، اور جو مرید اللہ رسول کی تعریف کرتا ہے اور تعریف والا ہو جاتا ہے وہی مرید ہے. دونوں کی مراد ہی اللہ رسول کی محبت ہے، دونوں کی مراد ہی اللہ رسول کی محبت اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ہے. قرب حقیقت نور حق ہی تو مرید کی اور پیر کی تعریف ہے. دونوں ہی تو اللہ کے نور کے والے، اللہ کے نور والے اور نبی کے نور والے اور ولی کے نور والے ہو جاتے ہیں. جب پیر بھی ولایت کے نور سے واقف ہو، رسالت کے نور سے واقف ہو، توحید کے نور سے واقف ہو، اور مرید بھی اللہ کے نور سے واقف ہو اور رسالت کے نور سے واقف ہو اور توحید کے نور سے واقف ہو، تو وہی طریب حق والا ہوگا. اور جو واقف بھی نہیں نور سے وہ طریف والا نہیں ہوگا. یعنی کہ معرفت طریب نوری طریب پیر ہے، اور معرفت طریب نور کو حاصل کرنا ہی مرید کی طریب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو استادی شگردی، یہ جو پیری مریدی، یہ جو ولایت رکھی ہوئی ہے، اللہ نے یہ تو اپنے اور اپنے رسول کے قرب کے لیے رکھی ہوئی ہے. قرب حق ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، اور
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہی تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قرب ہے، اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قرب ہی مومنوں کے ایمان کا قرب ہے۔ ایمان ہے، سلامتی ہے، محبت ہے، تعریف ہے، وحدت بھی نور ہے۔ ایمان ہے، سلامتی ہے، محبت ہے، تعریف ہے، رسالت بھی نور ہے، اور ایمان ہے، ولایت ہے، محبت ہے، تعریف ہے، نور ہی نور ہے۔ اللہ اور رسول اور ولی کا نور ملنا ہی پیر ہے، اور مرید کو بھی نور ملنا ہی مرید ہے۔ جس کے پاس نور ہے وہی پیر ہے، اور جس کو نور مل جاتا ہے وہی مرید ہے۔ یعنی کہ مرید کی مراد ہی اللہ، رسول اور ولی اللہ، یعنی کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نور ہے۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ نور ہی مرید کی مراد ہے، اور جو پیر اپنے مرید کی مراد نہ پوری کر سکے وہ نور والا نہیں ہوتا، اور جو نور والا نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہوتا، اور جو مومن نہیں ہوتا وہ مومنوں کا پیر بھی نہیں ہوتا، وہ تو شیطان کا پیر ہوتا ہے۔ یہ بھی جاننا ہے کہ شیطان کے پیر کی دلیل کیا ہے۔ شیطان کے پیر کے پاس علم تو ہوگا، نشانیاں تو ہوں گی، مگر نور نہیں ہوگا۔ جس کے پاس ایمان کا نور نہ ہو اس کی صحبت میں بھی بیٹھنا گمراہی ہے۔ صحبت اسی کی اختیار کرو جس کے پاس اللہ، رسول اور ولایت کی محبت، یعنی کہ مولا علی کی محبت کا نور ہو، وہی پیر ہے۔ اور جو تمہیں مولا علی کی محبت کا نور دے دے وہی تیرا پیر ہے، اور وہ تو ہی اس کا مرید ہے۔ انسان کا مرید ہونا صرف نور کو پانے کے لیے ہے، نور کو بڑھانے کے لیے، نور کے راستے پہ قدم جمانے کے لیے، اور نور عظمت طریق ایمان پانے کے لیے ہے۔ یعنی نور ایمان والوں کی سلامتی ہے، ایمان والوں کی دلیل ہے، ایمان والوں کی معرفت ہے، ایمان والوں کا یقین ہے، ایمان والوں کی محبت ہے۔ محبت ہی تو پیر اور مرید ہے، مرید بھی محبت ہے اور پیر بھی محبت ہے۔ جہاں محبت پائی جاتی ہے وہی تو پیری مریدی اختیار کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیر کو محبت کا شرف عطا فرمایا ہے، اور مرید کو بھی محبت کی وجہ سے شرف عطا فرمایا ہے۔ جس دل میں محبت نہیں ہوتی اس دل میں نور نہیں ہوتا، اور جس دل میں نور نہیں ہوتا نہ وہ مرید ہوتا ہے نہ وہ پیر ہوتا ہے۔ پیر بھی نور والا اور مرید بھی نور والا ہونا چاہیے۔ یہی تو مراد ہے مومن کی۔ مومن کی مراد ہی تو اللہ، رسول اور مولا علی کا نور ہے۔ یعنی نور والا ہونا ہی پیر ہونے کی دلیل ہے، اور نور والا ہونا ہی مرید ہونے کی دلیل ہے۔ عظمت، دلیل، بادشاہی، طریق، نور، سلامتی، وحدت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پیر پر بھی کرم، اور اللہ تعالیٰ کا اس مرید پر بھی کرم جس کو اللہ اپنے رسول اور مولا علی کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ محبت طریق پیر ہے، اور محبت ہی طریق مرید ہے، اور محبت ہی طریق ایمان نور ہے، اور محبت ہی طریق وحدت ہے، اور محبت ہی طریق رسالت ہے، اور محبت ہی طریق ولایت ہے، اور محبت ہی نور، سلامتی، شان، عظمت، پاکی، اظہار، تعریف، صدا ہے۔ وہی مرید ہے
اور وہی پیر ہے جو تجھے نور والا بنائے۔